امریکہ اکیلا ہی کافی ہے. ہمیں اب نیٹو، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا کی مدد کی ضرورت نہیں. ٹرمپ اتحادیوں پر برس پڑے. کہا کہ اسرائیل نے علی لاریجانی کو مار ڈالا. بیشتر نیٹو اتحادیوں نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل نہ ہونے سے مطلع کیا ہے. مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی. میں نے ہمیشہ نیٹو کو یک طرفہ معاملہ ہی سمجھا. نیٹو پر ہم سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں جو ان ممالک کا تحفظ کرتا ہے. ہم ان کا تحفظ کریں اور یہ ممالک ضرورت کے وقت ہمارے لیے کچھ نہ کرے. ہم نے ایران کی بڑی فوج، بحریہ، فضائیہ، اینٹی ایئرکرافٹ اور ریڈار تباہ کر دیا. چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں مگر اس وقت حالت جنگ میں ہوں. لگتا ہے کہ ایران جنگ 5 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی. ہمارے یورپی اور مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ایران کی عادت ختم ہو گئی. میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس سے بات کروں. ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود نہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھی علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. اسرائیلی ٹی وی پر جاری بیان میں کہا کہ حکومت تختہ الٹنا ایرانیوں کے لیے فوری اور آسان نہیں ہوگا. اسرائیل ثابت قدم رہا تو ایرانیوں کو قسمت اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع دیں گے. اس سے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ تہران پر حملے میں ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی شہید ہو گئے. ایرانی میڈیا نے علی لاریجانی کی شہادت کی تردید کر دی. علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہاتھ سے لکھا گیا پیغام جاری کیا گیا جس میں ایرانی قومی سلامتی کے مشیر نے ایرانی نیوی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا کہ شہادتیں برسوں تک ایران کی فوج کی بنیاد کو مضبوط کریں گی. بحریہ کے بہادر مجاہدین کی شہادت ظالم قوتوں کے خلاف قربانیوں کا حصہ ہے. ایران نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی تجاویز کو مسترد کر دیا. سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق 2 سال سے ممالک نے تجاویز بھیجی تھی جنہیں سپریم لیڈر نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ وقت امن کا نہیں. امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی. امریکہ کو ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ہرجانہ دینا ہوگا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ خطے میں ایران کے خلاف امریکی فوجی اڈوں کا استعمال بند ہونا چاہیے. ان اڈوں کا مقصد ایران اور ہمسایہ ممالک کے تعلقات کو خراب کرنا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امریکہ نے ایران میں زمینی فوج اتاری تو اسے ایک اور ویتنام کا سامنا ہوگا. ایران فی الحال سفارتی حل پر توجہ نہیں دے رہا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ دشمن کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے. ایران ہی اس مسئلے کو ختم کرے گا. علی خامنائی پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں مشتبہ خامنائی بال بچے. دی ٹیلی گراف کا دعویٰ. اخبار کا مشتبہ خامنائی کے تاحال زخمی اور زیر علاج ہونے کا بھی دعویٰ. لکھا کہ مشتبہ خامنائی اس مسائل حملے میں بچ گئے تھے جس میں ان کے والد آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے. مشتبہ خامنائی حملے کے وقت اپنے رہائشی کمپاؤنڈ کے باغ میں تھے جس کے باعث وہ براہ راست حملے کی ساتھ میں نہ آئے. تاہم اس دوران ان کی ایک ٹانگ زخمی ہوئی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپریشن کامیاب رہا اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. مشتبہ خامنائی تاحال منظر عام پر نہیں آئے اور ان کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں. دوسری جانب روس میں ایرانی سفیر نے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی کی روسی اسپتال میں زیر علاج ہونے کی تردید کر دی. میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سید مجتبیٰ خامنائی کو علاج کے لیے روسی فوجی جہاز سے ماسکو پہنچایا گیا. ایران جنگ پر اختلاف. اہم اتحادیوں کے بعد اہم سرکاری آفیسر بھی ٹرمپ کے ساتھ چھوڑنے لگے. امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو گینٹ نے استعفیٰ دے دیا. کہا کہ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا. جنگ اسرائیل اور اس کے باثر امریکی لابی کے دباؤ کے نتیجے میں شروع کی گئی. ایران کے خلاف بھی اسرائیل نے وہی حربہ استعمال کیا جو عراق جنگ کے وقت کیا تھا. ایران کے خلاف جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا اسی لیے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں. تل ابیب میں ایرانی میزائلز کی گونج. زندگی مفلوج. شہری دن رات زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور. ایرانی حملوں میں اسرائیل کے مرکز میں گاڑیاں تباہ. اسرائیلی سرکاری میڈیا نے تباہ شدہ گاڑیوں کی تصاویریں جاری کر دی. زخمی اور مرنے والوں کی تعداد بتانے سے گریز. تل ابیب میں زندگی مفلوج. شہریوں میں شدید خوف و ہراس. برطانوی ادارے اسکائی نیوز کی ٹیم کو رپورٹنگ کے دوران پناہ لینا پڑی. شہری دن رات زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں. سڑکوں پر لوگ خطرے کے سائرن سنتے ہی گاڑیاں چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف دوڑ پڑتی ہیں. مسلسل منڈلاتے خطرے نے معمولات زندگی کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے.
آپریشن غزب الحق میں پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی فوجی پوسٹوں پر اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل سے حملہ، پوسٹیں تباہ۔ شمالی وزیرستان میں چنڈا پوسٹ میں تباہ، افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان ہمدردی کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کا دہشت گردوں کے ساتھ گاڑ جوڑ ہے، 400 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا، ایک بھی ثبوت نہیں دیا گیا۔ افغان طالبان رجیم مفروضوں پر بات کر رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم نے ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کیا۔ 16 مارچ کو 6 سٹرائکس کی گئی۔ ہم جب بھی افغانستان میں حملہ کرتے ہیں تو ویڈیو جاری کرتے ہیں، آپریشن ختم کرتے ہی تفصیل جاری کرتے ہیں۔ ہمیں افغان عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طالبان رجیم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہے یا دہشت گردوں کے ساتھ۔ مارکے حق میں دشمن کو شکست ہوئی۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا تمام ممالک سے فعال رابطہ ہے۔ بھارت سفارتی سطح پر کوششوں میں پیچھے رہ گیا۔ طالبان رجیم کے الزامات پر خواجہ آصف کا رد عمل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اسپتال کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ان کی طرف سے آ رہا ہے، جو مساجد پر حملہ کرواتے ہیں، سر وجود نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، نہتے شہریوں اور مارکیٹ سکولز کو نشانہ بناتے ہیں، معصوم بچوں کو خون میں نہلاتے ہیں، منشیات کی سمگلنگ جن کا ذریعہ آمدن ہے۔ محسن کش لوگ اس ریاست پہ حملہ آور ہے جس نے 50 سال سے ان کو پناہ میسر کی، جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو آنر نہیں کرتے، اربوں روپے کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے تعاون مانگتے ہیں۔ پاکستان کی مٹی نہ صرف ان کو پناہ دی، ان کے لیے ایک سپر پاور سے ٹکرا گیا، 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی۔ ہم نے اپنی 78 سالہ تاریخ میں بہت غلطیاں کی، لیکن ان کی مہمان نوازی سب سے فاحش غلطی تھی۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ پاکستان کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین کو بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، کفایت شعاری اقدامات پر جائزہ اجلاس میں کہا کہ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں کفایت شعاری اور بچت کے اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ تمام ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ضروریات کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود ہے، صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک میں ادویات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ عوام کے لیے خوشخبری، عید پر پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا مہنگائی کے اثرات سے عوام کو بچانا حکومت کی ترجیح ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ عید سے قبل عوام پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے، عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے۔ عام آدمی پہلے سے ہی ٹیکسز اور مہنگائی کے دباؤ میں ہے، عوام کو بھی مشکل حالات میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پاکستانی عوام کی جانب سے بھرپور اخلاقی حمایت پر ایرانی سفیر کا اظہار تشکر۔ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر ایران کا اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے جلد حل کی امید کا اظہار، کہا مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری فائدہ راست ہے، پائیدار امن کے لیے بات چیت ناگزیر قرار۔